حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والسيدا إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاص صلوات وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے نہیں کوئی شیعہ نمازوں کا منکر یہ حرکت کوئی دوسرا کر رہا ہے نماز امر ہے اور اولی الامر حیدر عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے تھوڑی سی زیادہ توجہ کیجئے گا لگا کے عزاداریوں پہ تو فتوے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے اور ان دو تمہیدی مشروں پہ ہر وہ عزادار واجب سمجھ کے بولے جو بطول کے مجرم پہ تبرہ صرف تبرہ نہیں سمجھتا اپنا دین سمجھتا ہے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے اور کرے نہ جو زہرا کے دشمن پہ لعنت تو پھر اس پہ لعنت خدا کر رہا ہے عزیزان گرامی یہ دنیا اس وقت 7 بڑے حصوں پر مشتمل ہے جنہیں بر اعظم کہا جاتا ہے ان 7 بر اعظموں میں ایک پہ برف ہے جس پہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے باقی دنیا کے 193 ممالک انہی 6 بر اعظموں پر آباد ہیں ماہرین لسانیات کے مطابق لینگویج ایکسپرٹس کے مطابق ان 193 ممالک میں ان 6 بر اعظموں میں 6,500 سے 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں 6,500 سے 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں ہر زبان کا اپنا رنگ ہے ہر زبان کا اپنا ڈھنگ ہے ہر زبان کا اپنا لہجہ ہے ایک زبان کا حرف دوسری زبان سے نہیں ملتا دوسری زبان کا لفظ تیسری زبان سے نہیں ملتا تیسری زبان کا قاعدہ چوتھی زبان سے نہیں ملتا اور چوتھی زبان کی گرامر 5ویں زبان سے نہیں ملتی ہر زبان کے اپنے اپنے الفاظ ہیں ہر زبان کے اپنے اپنے نام ہیں جو بندہ اپنے آپ کو مالک کی بارگاہ میں حاضر سمجھتا ہے وہ مجلس اعزا میں ہوتا ہے اور ماحول کی آپ فکر نہ کریں اگر تھوڑی سی بھی توجہ کریں گے تو بات آپ تک پہنچے گی میری محنت بھی آپ تک پہنچے گی اور آپ کی معرفت رد عمل میں مجھ تک آ جائے گی ہر زبان کے اپنے اپنے الفاظ ہیں ہر زبان کے اپنے اپنے نام ہیں میرے پڑھے لکھے دوست بزرگ جوان تشریف فرما ہیں ہر زبان کا اپنا قاعدہ ہے ہر زبان کا اپنا اسلوب ہے ہر زبان کے اپنے نام ہیں بار بار دہرا اس لیے رہا ہوں کہ اس نشست برخاست میں میری بات ضائع نہ ہو جائے ہر زبان کے اپنے الفاظ ہر زبان کے اپنے نام مثال کے طور پر ہو سکتا ہے انگریزی بولنے والا بولتے بولتے ایڈم کہے اور ساتھ والے بندے کو نہ پتہ چلے یہ بندہ حضرت آدم کا ذکر کر رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بولنے والا بولتے بولتے جیکب کہے اور سننے والے کو نہ پتہ چلے یہ بندہ حضرت یعقوب کی بات کر رہا ہے چنیوٹ والوں یہ بھی ممکن ہے بندہ بولتے بولتے جوزف کہے ڈینیل کہے اور ساتھ والے کو نہ پتہ چلے بندہ جناب دانیال کی یا حضرت یوسف کی بات کر رہا ہے وہ آخری عزادار تک میری نظر ہے اور علی والوں یہ بھی عین ممکن ہے کہ بولنے والا بولتے بولتے جیتھرو کہے اور سننے والے کو پتہ ہی نہ چلے یہ بندہ نبی خدا جناب شعیب علیہ السلام کی بات کر رہا ہے کوئی کسی کی محبت میں کتنا بولتا ہے جتنا اس سے پیار کرتا ہے اللہ جانے کتنی بلندیاں ہیں میرے مولا علی کے نام میں علی کا نام عربی میں لو تب بھی علی ہے فارسی میں لو تب بھی علی ہے
फ्रेंच में लो तब भी अली है, इटालियन में लो तब भी अली है, उर्दू में लो तब भी अली है। अब अल्लाह जाने कौन समझेगा, कौन नहीं समझेगा, कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, कौन बंदा थक गया है, किसका अकीदा थक गया है, और कौन अपनी ज़ुबान पे अली वलीउल्लाह की मोहर लगवाने आया है। कायनात का हर नाम किसी न किसी मुकाम पे किसी न किसी ज़ुबान का मोहताज है, और चनेयोट वालों कायनात की हर ज़ुबान हर मुकाम पे मेरे मौला अली के नाम की मोहताज है। हाथ उठा के बोले आखिरी हलाली हैदरी। माशाल्लाह, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। जाकिर अपनी तरफ से कोशिश करता है। फराज का एक शेर था, मैंने लिटरेचर में कहीं पढ़ा था कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। गिले करने से बेहतर होता है इंसान अपने हिस्से का काम करे। जाकिर अपने हिस्से का काम करेगा, आपने अपने हिस्से का काम करना है। और ये सारी लाइव रिपोर्ट वक्त के मालिक की बारगाह में जा रही है, उनकी नज़र है, वो देख रहे हैं आखिरी अज़ादार तक। हर चेहरे पर उसकी माँ की शराफत का उजाला मेरे सामने। पहला मिसरा पढ़ता हूँ, आसिफ कमाल भाई ने बहुत खूबसूरत पढ़ा, बाद में मेरे भाई ने पढ़ा, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत पढ़ा। मुसाहिब की मुकम्मल हाज़िरी हुई। तो मुझे भी जब सुबह भाई नाहिद अब्बास जग साहब ने इस मजलिस का हुक्म किया, करीब से गुजरना था, तो उन्होंने कहा साहिल रज़ा यहाँ भी आप हाज़िरी देते जाएँ, बड़ा कमाल माहौल होता है और बड़ा खूबसूरत माहौल है। मैंने मुशाहिदा भी किया है। पहला मिसरा अगर पहुँच गया, शायर मजमे के इम्तिहान लेते हैं, मजमे जाकिर के इम्तिहान लेते हैं। अगर पहला मिसरा पहुंच गया तो आखिर तक हाथ बुलंद हो जाएंगे, वरना चौथे मिसरे पर तो बच्चे भी दाद देते हैं। अंधेरे खत्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं। वो जुबान सलामत रहे जो कहे बगैर बोलती है। यार वो कैसा अली वाला है, मैंने आज तक नहीं देखा जिसके सामने उसके पीर अली का जिक्र हो और चेहरे पे गुलाब का फूल ना आ जाए, हाथ हवा में बुलंद ना हो जाए। मैंने कहा अंधेरे खत्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं। चौथा मिसरा चनेयोट वालों दूर की बात है। दूसरे मिसरे पर मैंने बड़े अजीब माहौल बनते देखे हैं, बड़ी मारिफत बेदार होती देखी है। अंधेरे खत्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं। अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। जो हाथ बुलंद हो गए मेरा उन्हें सलाम है। ये गदीर की शबीह है जो हाथ उठ के बोलते हैं। अंधेरे खत्म होते हैं, हर अली वाला हाथ उठा के बोले, हाथ उठा के बोलो। अंधेरे खत्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं। अंधेरे खत्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं। अंधेरे खत्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं। ना कोई नसर, ना कोई तमहीद, ना कोई वजाहत। मैं जितनी ड्यूटी देना चाहता हूँ वो मुझे पता है। चौथे मिसरे तक आपने मेरा साथ देना है, फिर हर अली वाला इतना बोलेगा जितना मेरे मालिक की बारगाह में उसका बोलना मेरे मौला को मंजूर है। आप मुझे देखिए, चौथा मिसरा सुनिए। अंधेरे खत्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं। वक्त का गिला, टाइम का गिला कमजोर बंदा करता है। मुझे अपनी शायरी पे, मिसरों पे, शाम की मलिका की अता पे बड़ा नाज है। जिस बंदे को 100% यकीन है अली मेरा आज भी इमाम है, अली मेरा कल भी इमाम है, अली 24 घंटों के पल पल में मेरा इमाम है। अगर कोई थक भी गया है तो मैं कोई नहीं थका, क्योंकि मेरा पीर थका हुआ नहीं है। वो बंदा तवज्जो करे और चौथा मिसरा सुने। अंधेरे खत्म होते हैं, उजाले बोल पड़ते हैं। अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। और मोहब्बत जिस्म और आज़ा की कब मोहताज होती है, अली का प्यार हो दिल में तो गूंगे बोल पड़ते हैं। हाथ उठा के बोले हर अली वाला हैदरी। सुभान अल्लाह। बस इतनी सी देर लगती है। माहौल जैसा भी हो अली वालों के हाथ में होता है। आप थोड़ी सी तवज्जो करें और हर दिल में विलायत अली की मवद्दत मौजूद है। वो आखिरी अज़ादार तक चेहरा मेरे सामने है। मैं इसी के साथ मिला के एक 4 मिसरे मजीद आपकी बारगाह में हाजिर करना चाहता हूँ कि हम लोग, माहौल इतना खूबसूरत है, आप बेदार हैं, हम लोग विलायत से समरबार बने हैं। क्या कहने यार, उस ज़ुबान के उस अली वाले को दाद देने को दिल करता है जो ज़ाकरी के बगैर, खिताबत के बगैर, कोई जुमला इजाफी कहे बगैर बोलता है। मैंने कहा जनाब हम लोग विलायत से समरबार बने हैं बगैर तमहीद। अगला मिसरा सुनिए। नस्ली है तो असली के तरफदार बने हैं। यार जो थक गया है चले, मुझे आदत नहीं हलाली हरामी वाली गाली की, ना इस मिंबर पे बनती है। यहाँ आते ही अली वाले हैं, आते ही हलाल ज़ादे हैं। थोड़ी सी तवज्जो करो।
جو بندہ ماتمی ہے اپنا ہاتھ بلند کرے، ماتمی ہاتھ بلند کرے، ممبر کی عزت گواہ، ہاتھ اوپر رکھنا، ہاتھ اوپر، ہم لوگ ولایت سے ثمربار بنے ہیں، تمہیں ماتم کا واسطہ ہاتھ اوپر رکھنا۔ چوتھا مصرع سنا، اگر ماتمی ہونے پہ فخر محسوس ہو تو دوسرا ہاتھ اٹھا کے علی علی کرنی ہے۔ ہم لوگ ولایت سے ثمربار بنے ہیں، نسلی ہیں تو اصلی کے طرفدار بنے ہیں، اور توحید نے چاہا تو نبی بن گئے سائل، شبیر نے چاہا تو عزادار بنے۔ آپ سلامت رہیں جی، ہاتھ اٹھا کے بولے، ماتمی بولے، کیا کہنے، آپ سلامت رہیں۔ ایک دو رباعیاں اور پڑھ دی ہیں، اور اس کے بعد ایک نظم کا مجھے آتے ہی حکم ہوا، جو نظم پورے ملک میں عزتوں کا سبب بنی، میرے تعارف کا سبب بنی۔ مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا، تیسری رباعی، اور ہو سکتا ہے اسی رباعی کے بعد نظم شروع کر دوں، جو ماحول میں چاہتا ہوں آپ کو نظم تک لانے کے لیے۔ مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا، سارے ماتمی بولے ہیں، سارے علی والے بولے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا، شبیر کے کرم نے عزادار کر دیا۔ بولو یار عزادار بولو، کتنا خوبصورت بولے ہیں۔ مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا، شبیر کے کرم نے عزادار کر۔ سرکار کی ایک حدیث ہے، کلونا محمد۔ اب میں نے چنیوٹ میں کھڑے ہو کے ترجمہ کرنا ہے کہ کلونا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ نہ 12 ہوتا ہے نہ 14 ہوتا ہے، سارے سلمان مزاج ہیں، آخری علی والا جو کھڑا ہو کے سن رہا ہے، کلونا کا ترجمہ کل ہوتا ہے، نہ 12 ہوتا ہے نہ 14 ہوتا ہے۔ جو یہاں سے پورے گھر کو محمد مانتا ہے، اسے چوتھا مصرع تحفہ دینے لگا ہوں۔ مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا، آخری حلالی بھی توجہ کرے، مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا، شبیر کے کرم نے عزادار کر دیا۔ اور تفسیر کلونا کا یہی فلسفہ تو ہے، وہ اصغر نے بھی یزید کو انکار کر دیا۔ کیا بات ہے یار، کوئی نہیں تھکا ہوا مجمع یار، آپ تو بالکل بیدار بیٹھے ہیں، آپ تو بالکل تیار بیٹھے کہ جوانیاں سلامت رہیں۔ اور ہاتھ اٹھا کے بار بار میں بھی گزارش کر رہا ہوں، ہر ذاکر کی ایک کوشش ہوتی ہے، بس اس کے بعد میں نظم پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر ذاکر آپ سے کہتا ہے آخری حلالی تک ہاتھ اٹھا کے بولو۔ سائل رضا نے بار بار کہا ہاتھ اٹھا کے بولو، مجھ سے پہلے جو کہتے رہے وہ بھی کہتے رہے ہاتھ اٹھا کے بولو، جو میرے بعد آئیں گے یقینی طور پر وہ بھی کہیں گے ہاتھ اٹھا کے بولو۔ یہ سوال ایک دفعہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری سے ہوا کہ سرکار وجہ کیا ہے؟ ہم شیعوں کی محافل میں جاتے ہیں، ان کی مجالس میں جاتے ہیں، ان کی بزم میں جاتے ہیں، ان کے ذاکر بڑا شور کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ اور چنیوٹ والوں اگلا جملہ بڑا کمال تھا، اس نے کہا کوئی ان کے ذاکر اتنا زور بھی نہیں لگاتے، ان کے مجمع تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہے اس کے لیے تحفہ دینے لگا ہوں۔ اس نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ یہ شیعہ ہی اتنا ہاتھ اٹھا کے کیوں بولتے ہیں؟ ممبر کے عزت کی قسم، جس کے یہاں غدیر آباد ہے، علی ولی اللہ نقش ہے جس کے دل پہ، اس بندے کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ طاہر القادری کا جملہ میرا بس ہوتا تو میں تاریخ کے ماتھے کا جھومر بنا دیتا۔ اس نے کہا شیعوں کا ہاتھ اٹھا کے بولنا بنتا ہے، اس کی وجہ ہے ہمارے پیر ایسے خلیفہ بنے تھے، ان کا پیر ایسے خلیفہ بنا۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا علی والوں کی شان ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ شیعوں کا پیر ہے جو میدان کا پیر ہے، شیعوں کا پیر ہے جو حجرے کا پیر نہیں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ سرکار۔ آپ کا انتظار تھا، 4 مصرے یہاں۔ اب شاعر کو بندہ ایسا مل جائے جس کے ساتھ ٹیسٹ ملتا ہو، تو بھائی آصف کمال نے بھی گزارش کر لی تھی، تو 4 مصرے میرے بھی سنیے گا۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، میں فضائل پہ ہی ڈیوٹی تمام کر دوں گا۔ مصاحب مجھ سے پہلے بہترین انداز میں پڑھا گیا، میرے بعد پڑھنے والی شخصیت موجود ہیں، وہ میرے بعد پڑھیں گے، میں فضائل پہ ہی ڈیوٹی تمام کروں گا۔ لیکن یہ میری زندگی سے زیادہ قیمتی 4 مصرے ہیں۔ چنیوٹ والو، جب بیماری شدید ہو جائے اتنا بڑا ڈاکٹر ڈھونڈا جاتا ہے، اتنا بڑا طبیب ڈھونڈا جاتا ہے، اتنا بڑا معالج ڈھونڈا جاتا ہے، اتنا بڑا حکیم ڈھونڈا جاتا ہے۔ اب بھائی جان قمر عباس بھائی، یہاں دین کہہ رہا ہے کہ سانس کم نکلتے ہیں۔ اب جب دین نے کہا، میں چہرے پڑھوں گا، آخری علی والا بھی میرے سامنے ہے، اب دین کہہ رہا ہے کہ سانس نہیں چل رہے، تو کیا دین کو دین کے معیار کا کوئی طبیب ملا یا نہیں ملا؟ مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے، محبت علی رکھنے والا بندہ مر بھی جائے، یہاں بیٹھا ہو، میں دوسرا مصرع پڑھوں، یہاں محبت حسین موجود ہو، وہ بھی اٹھ کے علی علی کرے گا، زندہ ہو، منہ میں زبان ہے، دلوں میں حسین دھڑکتا بھی ہے۔ کہا جو دین نے کہا زندگی ختم ہو رہی ہے، کہا جو دین نے اب امتحان بھی ہے تمہارا، کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں جی۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں۔ یزید ملعون کی کیا خواہش تھی؟ حسین کا نام بھی مٹ جائے، حسین کا پیغام بھی مٹ جائے، لیکن یہ ذکر ہو رہے ہیں نا، حسین کا نام بھی موجود ہے، حسین کا پیغام بھی موجود ہے۔ جو مٹانا چاہتا تھا اس کی قبر نہیں ملتی، جسے مٹانا چاہتا تھا وہ ان بلندیوں پہ ہے کہ عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، جس کے ہاتھ علم اٹھانا عبادت سمجھتے ہیں وہ بندہ توجہ کرے۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں، اور وہ جس کو دشت میں تنہا سمجھ کے مار دیا، اور گلی گلی میں اسی کے علم نکلتے۔ جیو یار، علمدار کے نوکر جیو یار، مالک آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سلامت رہیں آپ کے۔ کیا خوبصورت ماحول بنایا۔ بس جی میں نظم کے 4 یا 5 اشعار اور ممبر اپنے واجب الاحترام بھائی کے حوالے ایک لمبا سفر کرنا ہے، دن ہے رات دن کی حاضریاں ہیں۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے۔ کیا بات ہے جی، یہ شاعر مزاج طبیعت ہے آپ کی، اور جن بندوں نے داد دی ہے میرا سلام ہے۔ بغیر نثر کے، بغیر کسی بات کے میں نے مصرع پڑھا، اور اب میرا بھی دل کر رہا ہے، میرا ضمیر ملامت کرے گا اگر اگلا مصرع میں نے محنت کے بغیر پڑھ دیا۔ بھائی قمر عباس، جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جب تک دنیا رہے گی جانے کتنی کتابیں لکھی جاتی رہیں گی۔ کوئی نوائے وقت میں کالم لکھتا ہے، کوئی جنگ میں لکھتا ہے، کوئی ایکسپریس میں لکھتا ہے، کوئی اوصاف میں لکھتا ہے، کوئی BBC کا نمائندہ ہے، کوئی وائس آف امریکہ کا نمائندہ ہے، کوئی ناول لکھتا ہے، کوئی ڈرامہ لکھتا ہے، کوئی فلم لکھتا ہے، کوئی کہانی لکھتا ہے، کچھ نفسیات پہ لکھتے ہیں، کچھ معاشیات پہ لکھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو صرف اور صرف ذاتیات پہ لکھتے ہیں۔ لیکن مولا کا غلام، مولا کا نوکر، مولا کا شاعر حلالیوں، موالیوں اور عزاداروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہے، آخری حلالی تک بولے گا وہ بندہ جس کی زبان پہ حسین لکھا جائے گا کہ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، اور میں بھی، میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میرا سلام ہے بھائی، میرا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے۔ اتنی بڑی عطا ہے یار تیرے ہاتھ پہ، کتنا کرم ہے ان زبانوں پہ۔ آپ سلامت رہیں جی۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میرا قلم ہے ہی حسین کے لیے، میرا قلم ہے ہی اولاد علی کے لیے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی، میرا قلم بھی۔ بغیر کسی نثر کے اٹھا کے دیکھ لینا یوٹیوب پہ، میں نے نثر کے بعد اگلا شعر پڑھا ہے۔ آپ اتنے بیدار بیٹھے ہیں، شعر میں نے اوپر بھی نہیں پڑھنا، یہاں پڑھنا ہے، آپ کی معرفت نے وہاں جا کے مجھے داد دینی ہے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین، جس کا ہاتھ عباس کے نام ہے، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی، میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ان جوانیوں کو میرا سلام ہے یار، یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، یار بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں، جوانوں کو تو اس سے زیادہ بلندی سے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے۔ اب اگلا شعر پڑھنے کے لیے ایک نظر تاریخ پہ ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا ایک عصا تھا، پانی پہ مارتے پانی رستے دیتا، زمین پہ مارتے چشمے پھوٹ پڑتے، پھینک دیتے اژدہا بن جاتا، سانپوں کو نگل جاتا۔ حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت موسیٰ کے کہاں کہاں کیسے کیسے کیا کیا کام نہیں آیا، وہ یہ تو موسیٰ کا عصا تھا، یہ موسیٰ کا سہارا تھا۔ میں حسین کے عصا کی بات کرنے لگا ہوں، میں حسین کے سہارے کی بات کرنے لگا ہوں۔ چنیوٹ والوں، کائنات آج بھی جس کے ہاتھ پہ کھڑی ہے، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی، میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اب مولا کا عصا ذہن میں رکھنا، اگر تمہیں اس کے آسرے کی ضرورت ہے پھر یہاں بھی بولو گے، قبر میں بھی بولو گے، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی، میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین۔ آپ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں، علم اٹھانے والے ہاتھ سدا سلامت رہیں۔ 3 شعر میرے اور 5 منٹ میں ڈیوٹی تمام کرنے لگا ہوں۔ مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین ہے، اور چنیوٹ والوں میری دعا ہے جو کربلا نہیں گیا، مولا اسی لمحے بلائے، آج یہاں بیٹھا ہے کل کربلا میں ہو، چہلم اپنے مولا کے پاس جا کے کرے۔ اس سے بڑی دعا ہو سکتی ہے کوئی عزادار کے لیے؟ جو گیا ہے مولا اسے بار بار بلائے،
اب زبان نے نہیں بولنا، عقیدے نے بولنا ہے. اور معرفت ہوتی ہے نا، زینہ ہوتا ہے عقیدے کا. جہاں عمار ہے وہاں ابو ذر نہیں ہے، جہاں ابو ذر ہے وہاں سلمان نہیں ہے. اب پتہ چلے گا کون یہاں سے بولا ہے، کون زبان سے بولا ہے. لفظوں کا یہ ہجوم، میں نے زوار بننے کی تمہیں دعا دی ہے، اس سے بڑی دعا کوئی نہیں. عقیدہ میچ کر جائے تو میرے ساتھ بولنا ہے. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے. اور کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے. اس شیر پہ جو بولا ہے اسے میرا سلام ہے، اس شیر پہ جس کا ہاتھ بلند ہوا ہے اسے میرا سلام ہے. کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، دو شیر جی. کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، جنت سے بھی حسین. آغا اظہر حسن زیدی صاحب سے منسوب ہے ہمارے ممبروں سے یہ فکرہ کہ بات میں زور ہو تو لہجے کے زور کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسی ہستیاں تھیں جن کا نام لینے سے آج بھی مجالس میں روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے. جو بندہ میرے مولا کو کریم مانتا ہے الحمدللہ سارے حسین کے کرم کے قائل ہیں. میں شعر پڑھنے لگا ہوں. لفظوں کا یہ ہجوم، سیکنڈ لاسٹ شعر ہے میرا. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے. اور حر کو ملی معافی، حر کو ملی معافی، حر کو ملی معافی، تو کہنے لگا یہ حر توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے. اوئے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مرضی اس بندے کی جو علی والا ہو کہ ابھی اس شعر پہ میرے ساتھ نہیں بولا. آپ سلامت رہیں جی. حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر. آخری شعر جی. حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر توحید کی رضا ہی رضائے، بولیں یار میرے ساتھ بولیں، توحید کی رضا ہی رضائے، توحید کی رضا ہی رضائے. اور یار بندے کا ٹکے کا پیر نہیں ہوتا، وہ نام لیتے تھکتا کوئی نہیں. تمہارا حسین جیسا امام ہے. توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے. اب جو شعر پڑھنے لگوں چنیوٹ والوں، یہ صرف شعر نہیں بھائی قمر عباس، یہ میری بخشش کا بہانہ ہے. آج تک سائل رضا نے جتنا کلام کہا ہے سارا ایک طرف ہے، یہ شعر ایک طرف ہے. یہ شعر میری نجات کا سبب ہے. میں شعر پڑھنے لگا ہوں، شعر اپنے معیار کی سفارت کرے گا کہ سائل رضا نے بات داد کے لیے کہی تھی، یہ بات سچ تھی. دیکھیں کربلا کی تاریخ سے کون واقف نہیں ہے. انہوں نے داڑیاں بھی رکھی تھی، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ قربانیاں بھی دیتے تھے، ہر شے مانتے تھے. نہیں مانتے تھے تو صرف حسین کو نہیں مانتے تھے. اور تاریخ شاہد ہے جس نے حسین کو نہیں مانا اس نے کلمہ نہیں مانا، اس نے قرآن نہیں مانا، اس نے اذان نہیں مانی، اس نے نماز نہیں مانی، اس نے روزہ نہیں مانا، اس نے حج نہیں مانا، اس نے زکوٰۃ نہیں مانی، اس نے سلام نہیں مانا، اس نے اسلام نہیں مانا. ان کے خیال میں حسین کا تعلق نماز سے نہیں تھا، روزے سے نہیں تھا، نانا سے نہیں تھا. اور میں پوری کائنات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، دین کیا ہے، درود کیا ہے، درود کا وجود کیا ہے. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے. لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے. مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین ہے. کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے. حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے. اور کوئی لاکھ فضل لگاتا ہے لگاتا رہے، مرتا ہے مر جائے، جلتا ہے جل جائے. میں اپنا عقیدہ اپنے مولا کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں. حسین جس کی قبر میں ضرورت ہے وہ چپ نہیں رہے گا. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے. اور ملا یہ بات سن لے میری کان کھول کے، اوے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین. دونوں ہاتھ اٹھا کے علی لال کلندر. ماشاءاللہ